اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الرحمن آیت نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بے تنے کے پودے والشجر اور درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں والسماء رفعها اور آسمان اس نے اسے اونچا کیا ووضع المیزان اور اس نے ترازو رکھی اللہ تطغوا فی المیزان تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو واقیموا الوزن اور انصاف کے ساتھ واقیموا الوزن اور وزن کرو وزن قائم کرو بالقسط انصاف کے ساتھ ولا تخسروا الميزان اور ترازو میں کمی مت کرو۔ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے۔ 5ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کا ذکر کیا ہے۔ سورج اور چاند بھی ظاہر ہے انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی بڑی نعمتیں۔ آسمان سے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو بنایا اور اسی طرح چاند کو بنایا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار ایسے سیارے ہیں جو سورج اور چاند سے بھی 1000 گنا بڑے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا ہے کہ انسانوں کو یہاں زیادہ واضح اور ظاہر نظر آنے والے وہ سورج اور چاند ہیں۔ پھر ہمارے کتنے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، ہماری نمازوں کے اوقات اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اسی طرح ہمارے ہاں جو تاریخ کا حساب ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق سورج اور چاند کے ساتھ۔ پھر آپ نے اندازہ کبھی کیا ہو سورج کتنی زیادہ گرمی دیتا ہے، حدت دیتا ہے، اس سب کے باوجود اللہ رب العزت نے زمین کا سورج سے ایک مناسب فاصلہ رکھا ہے کہ کہیں لوگ یہاں اتنی زیادہ تپش کے ساتھ وہ جل ہی نہ جائیں، کپڑے نہ جل جائیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک مناسب مقدار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ باقی روشنیوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے، دن کی روشنی چاند سورج کے ساتھ ہے اور رات کی روشنی وہ چاند کے ساتھ مختص ہے۔ پھر یہ ایک مناسب مقدار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے وقت چاند طلوع ہو گیا ہو اور سورج غائب ہو گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ایک مناسب مقدار کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ اور انعام ہے یہ۔ اسی طرح کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن کے تنے نہیں ہوتے، جیسے بیل ہے، انگوروں کی بیل وغیرہ وغیرہ۔ کچھ ایسے درخت ہیں جن کے مضبوط تنے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سجدے میں جا کر۔ اسی طرح آسمان کا اللہ نے ذکر کیا کہ اس کو ہم نے بلند کر دیا۔ ظاہر ہے بلند کرنا ایک ہی بات ہے کہ انسان کے لیے یہ نظر آنے والا آسمان یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر کیا کہ اس کو ہم نے اوپر کی طرف اٹھایا۔ تو یہ بات خود بخود بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک آسمان جس کو اللہ نے چھت بنایا، اس کے نیچے ہزاروں پتہ نہیں کتنی تعداد میں بہت بڑے بڑے سیارے بنائے، اور پھر اس آسمان کو پیدا کرنا، پیدا کر کے اوپر اس کو چھت بنانا، اور پھر بغیر کسی ستون کے یہ چھت کتنے ہزاروں سال سے اب تک ایسے چلتی آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ اسی طرح کہا ووضع المیزان، اللہ نے ترازو رکھی۔ ترازو کے حوالے سے انہی آیات میں 3 طرح کی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے تو ہے کہ ترازو رکھی، پھر کہا ترازو اس لیے ہے تاکہ تم ترازو میں کمی نہ کرو، پھر حکم بھی دیا گیا کہ انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کرو۔ ترازو میں بھی ہمارے لیے کئی طرح کے سامان موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، یہ ترازو میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پیمائش کرنے کے آلے، تولنے کے آلے، اسی طرح کسی جگہ کو دوسری جگہ تک دیکھنا کہ کتنی جگہ ہے، کلومیٹر کا حساب وغیرہ وغیرہ، گویا یہ ساری چیزیں ان میں شامل ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو مجھے بتلائیے ہم ایک دوسرے کو چیز کیسے بیچتے، کیسے خریدتے؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی انعام ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ترازو میں کمی مت کرو۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا تھا؟
اسی لیے آیا تھا کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اسی طرح آگے آخری پارے میں سورۃ المطففین بھی ہے، اور اس مطففین سورہ مبارکہ میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ ماپ تول میں کمی مت کرو، اور ساتھ معدب اقوام کے تذکرے موجود ہیں۔ اس لیے ماپ تول میں کمی نہ کرو، اس لیے اللہ رب العزت نے ترازو باقاعدہ وہ رکھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے طریقہ بتا دیا سارا، اور پھر منع کیا۔ اگر یہ ترازو ہوتی ہی نہ تو ہم ماپ تول میں کمی کا یا کمی بیشی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔